اسباب کا ترک کرنا کلیتاً مطلوب نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لینا، کیونکہ حضرت کے بیان میں نے پڑھا، سمجھتے تھے کہ بیوی، بچے اور کاروبار، اس کو چھوڑنا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم سے کم کرنا یہ مجاہدہ ہے. اس کے بیان میں ہے کہ بیوی بچوں کا چھوڑنا اور کاروبار کا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا یہ مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے اشتغال کو کم کرنا مجاہدہ ہے. کیونکہ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل ترک اسباب کو نہیں کہتے. توکل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت، ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے. توکل تو بندے کے اللہ کے دماغ میں ایک راز ہے. اے اللہ میرا حال تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیسرا آدمی میرا حال کو نہیں جانتا، بس اسی کو توکل کہتے ہیں. یاد رکھنا، جب یہ توکل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تعقل ہے، توکل نہیں ہے. یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے، لوگ کہیں گے وہ کچھ نہیں کرتے، ان کی مدد کرو. یہ تعقل پہ ہے، تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. اب یہ تعقل پر ہے، توکل پر نہیں ہے. توکل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان، کیونکہ صحابہ کرام اسی توکل کے ذریعے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھاتے تھے. کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے، بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باہر جا کر اندر کا حال کسی پہ بیان کر دیں. بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ محلے پڑوس والے چکی کی آواز سنیں تو سمجھیں کہ ہاں ان کے ہاں دانا پس رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. اور دھواں اٹھایا تنور میں اس خیال سے کہ پڑوسی یہ سمجھے کھانا پک رہا ہے، فاقہ نہیں ہے. حالانکہ گھر میں ایک دانہ بھی کھانے کو نہیں تھا. یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ گئی کہ بھئی دھواں اٹھ رہا ہے تنور میں سے اور چکی چل رہی ہے، پڑوسی سمجھیں گے کہ چلو دانا پس رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد شوہر گھر کی طرف واپس آیا، باہر سے تنگ آ کے گھر کی طرف پلٹا. فقر تو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے. آ کے جو دیکھا کہ گھر میں سے چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھواں اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آ گیا کھانا. اندر آ کے پوچھا گھر والی سے کہ نہیں، کہاں دانا بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی اور چکی خود ہی چل رہی ہے. جا کے دیکھا تو آٹا نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر، دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو، دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں. چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا. سارا آٹا سمیٹ لیا، سارے برتن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بند نہ ہو کے دے. اور صحابی نے اس کا پارٹ اٹھایا، چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا. بھئی اور آٹا کیا کریں گے؟ اور تنور کی طرف گئے تو سارا تنور بکری کی چانپوں سے بھرا ہوا تیار. صبح کو آ کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ رات تو یہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا. ہاں بس سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں نا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ یوں کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے، ہم صحابی نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے، اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابہ کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے. ہر خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے.